تو محبت والوں کی کھالیں کھینچی جاتی ہیں، اس کا نام منصور حلاج ہو، سرمد ہو، شمس تبریز ہو، کھالیں کھینچ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ تب جا کے یہ قربانی چڑھتے ہیں اور امر ہو جاتے ہیں۔ یہ امر ہونے کا سبق آپ کو سکھا رہا ہے کہ محبت میں آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے احد میں دندان شہید ہوئے۔ اب ایسے کرنی کوفہ کے قریب میں ایک جگہ رہتے تھے، کرن اس جگہ کا نام تھا۔ اب نہیں معلوم پڑا کہ سرکار کے کون سے دندان شہید ہوئے، نہیں معلوم، تو ساری بتیسی ہی توڑ دی کہ خدا جانے کون سا دندان شہید ہوا ہوگا، ساری بتیسی ہی توڑ دی، مجنون ہو گئے۔ اور کمال یہ ہے مجنون پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، مجنون پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اللہ نے اٹھا لیا اپنا قلم مجنون سے، سوئے ہوئے سے اور معصوم بچے سے۔ تو جب محبت داخل ہو جاتی ہے آپ کے اندر تو آپ کو مائل کرتی ہے قربان ہو جانے کے لیے، کھال اتروا دینے کے لیے، اپنی چمڑی اتار دینے کے لیے۔ تبریز کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، ایک جوڑا کپڑے کا ہوگا۔ تو جب وہ محبت کا جذبہ جنون ابھرتا تھا، عود کار آتا تھا، تو بال منڈوا دیتے تھے کہ یہی اس کی راہ میں قربان کر دو۔ بالکل بھویں بھی منڈوا دینی، سر بھی منڈوا دینا، داڑھی بھی منڈوا دینی، مکمل، جس کو روڈا موڈا کہتے ہیں، اور بھوک کو بھی مٹا دینا، کئی کئی دن نہ کھانا، فاقے کی حالت میں رہنا۔ کیوں؟ محبت کا جنون طاری ہوتا تھا اور سرگرداں رہا اسی میں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں، خبیب بن ارت نے اپنی جان دی سرکار کی محبت میں۔ جب احد میں تیر اندازی ہو رہی تھی تو کتنے اصحاب رسول شہید ہوئے کہ تیر اپنے جسموں پر لیے اور آقا کے جسم پہ تیر نہیں لگنے دیا۔ یہ محبت ہی کا ایک انداز تھا۔ ان کی محبت امر ہو گئی، قبول ہو گئی، قبول کر لی گئی۔ محبت اگر پیدا نہ ہو تو کون سا ایسا روحانی علم ہے جو آپ کو نصیب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ محبت اور درد جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی سنت، جو پہلی سنت ہے، وہ محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جب میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب مجھے محبت پیدا ہوئی تو میں نے انسان کو بنایا کہ میری معرفت یہ حاصل کریں اور میں پہچانا جاؤں۔ تو اس کائنات کی کریشن، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی اور اس میں سرکار کا بھیجا جانا، یہ سارے محبت کے پرتوں ہیں۔ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محبت کے بغیر ممکن ہو۔ محبت کی بنیاد صرف ایک ہوتی ہے، یہ مٹ جانا چاہتی ہے، اور اخلاص ہوتا ہے، اس میں غرض نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کو غرض سے پکارتے ہیں، آپ یقین کر لیں انہیں اللہ سے محبت نہیں ہے، انہیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ بے غرض ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، تمہارے سینوں میں درد بھر دے گا۔ اور جب تک سینوں میں درد نہ ہو، کیا ادراک ہوتا ہے؟ کیا حکمت نصیب ہوتی ہے؟ یا تزکیہ ہوتا ہے؟ معرفت حاصل ہوتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ملتا۔